السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آج ایک خبر سامنے آئی کہ ان کے حوالے سے ایک کلیم کیا گیا، یہ خبر سامنے آئی کہ ان سے جو ہے وہ استعفے مانگے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات کوئی آف دا ریکارڈ نہیں کی گئی کہ کسی کمرے میں بیٹھ کے یا کوئی چیم گوئیاں کر رہا ہو، یہ آن دا ریکارڈ جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رچرڈ گرینل جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی مقرر ہوئے ہیں، وہ بھی پچھلے چند دنوں سے جو ہیں وہ سرخیوں میں آئے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے چونکہ جب وہ ایلچی مقرر ہوئے تھے اس وقت ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی، لیکن ان کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، لیکن اب آج کل جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر جو ہے وہ سرخیوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ آئے دن ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آج پھر اسٹاک مارکیٹ نے جو ہے وہ 1,17,000 پوائنٹس کا جو ہے وہ ہائی لگایا ہے۔ اس کے بعد مارکیٹ تھوڑا سا کریش کیا مارکیٹ نے، اور ایک ٹائم کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ 1,14,000 پوائنٹس کے اوپر آ گئی تھی، اور اس کے بعد مارکیٹ نے جو کلوزنگ دی ہے وہ 1,17,800 کچھ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ نے کلوزنگ دی ہے، کیونکہ کل رات کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی آئی تھی اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 2% کم ہوا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا ماہرین کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 3% کم ہو جائے گا، اور کسی حد تک تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل فگر میں آ جائے گا، لیکن وہ ظاہری بات ہے 2% انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، اور اس کے بعد آج پہلا دن تھا اور ٹریڈ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر بھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب وہ رچرڈ گرینل کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ ان کو جو ہے وہ ایلچی مقرر کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے، اور اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اب ان کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم جنس پرست ہیں، اور اس حوالے سے یہ بڑا اوپنلی انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا ہے کہ یہ ہم جنس پرست ہیں، اور اس میں جو ہے ان کی، لیکن یہ تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے پاکستان میں وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹس ہیں ان کے، یہ عمران خان کے حق میں کافی ٹویٹس کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ جب ان کو ایلچی مقرر کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے انہوں نے جب 24 نومبر کو احتجاج گزرا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے حق میں، تو جب ان کو ایلچی مقرر کیا گیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ان کے اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے ان کو مبارکباد بھی پیش کی تھی۔ تو اچھا، یہ ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو جو اپوائنٹ کیا گیا وہ بعد میں کیا گیا۔ اچھا، جیو نے جب یہ احتجاج وغیرہ چل رہے تھے اور جب ان کو جو ہے وہ مبارکباد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے دی جا رہی تھی، تو جیو نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا۔ جیو نے کہا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی تنقید کی کہ آپ کو جو ہے وہ یہ لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم جنس پرست، آپ سیدھا ان کا نام بھی تو لے سکتے تھے کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی مقرر ہو گئے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جیو والوں نے بڑی تنقید کی ان کے اوپر، اور بھی دیگر لوگوں نے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹروں نے جو ہے وہ بڑی تنقید کی ان کے اوپر کہ ان کو جو ہے وہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ ان کی شناخت کروائی جا رہی ہے، یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے نا کہ وہ جو بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ رچرڈ گرینل نے ایک ٹویٹ کیا۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اپوائنٹ ہونے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اپوائنٹ بعد میں ہوئے ہیں۔ تو رچرڈ گرینل نے جو جیو نے ٹویٹ کیا تھا اس کا اسکرین شاٹ لیا، اور وہ ٹویٹ انہوں نے اوپر ٹویٹ لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب آئی ول سے اٹ اگین، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جیو کو ٹیگ بھی کیا، اور نیچے انہوں نے لکھا کہ فری عمران خان۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جیو نیوز نے جو پہلا ٹویٹ کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد ایک اور ٹویٹ جیو کی جانب سے کیا گیا۔ امریکی تاریخ کے پہلے اعلامیہ پر ہم جنس پرست کابینہ ممبر رچرڈ گرینل ٹرمپ کے ایلچی مقرر۔ تو اس میں وہ ظاہری بات ہے وہ ٹویٹ سیم ہی تھا، صرف اس کے اندر جو ہے وہ ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا جو اعلامیہ ہے۔ تو پہلے والا ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں نے بڑی تنقید کی، اور بات وہی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ ان کی شناخت ہم جنس پرست آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والوں نے یہ سمجھا کہ جیو جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ اینگل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیکچولی اگر دیکھا جائے تو وہ ٹھیک ہے، خبر وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو اینگل ہے نا وہ غلط ہے، وہ غلط دیا جا رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے اس خبر کو اس طرح کا اینگل دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم جنس پرست ہیں، یا وہ اینگل اس طرح سے دیا جا رہا ہے، یا بات کا طریقہ کار تھوڑا سا اور ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ بڑی تنقید کی۔ اب اچھا، اس پہ میں تھوڑی سی کمنٹری کرنا چاہوں گا۔ یہ تو جو تھی وہ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور جو بیانات سامنے آئے، چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اچھی نہیں سمجھی جاتی، جس کے اندر یہ ہم جنس پرست آ گیا، اور دیگر اگر آپ اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بڑا برا بھلا سمجھا جاتا ہے۔ جو ہمارے دیگر ممالک ہیں جیسے بھارت ہو گیا،
ان کے حق میں اگر ہم لوگ بات کریں تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جو ہم جنس پرست ہیں، اور میں آپ کو ان کا نام لے کر بتا سکتا ہوں. اسٹیون ڈیوس اور ہیٹ ڈیوس یہ دونوں کرکٹرز ہیں اور یہ دونوں ہم جنس پرست ہیں، اور یہ انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ جیو سپر جو جیو نیوز کا ہی چینل ہے، سب چینل ہے، وہ کبھی کمنٹری کرے جب میچز چل رہے ہوں تو وہ یہ کہیں کہ جناب اسٹیون ڈیوس نے جو ہے وہ اتنی بڑی اننگز کھیلی ہے اور یہ تاریخ کے پہلے ہم جنس پرست ہیں جنہوں نے اتنی بڑی اننگ کھیلی ہے. یا ہیٹ ڈیوس کے حوالے سے کہیں کہ یہ تاریخ کے پہلے ہم جنس پرست ہیں جنہوں نے ایک میچ میں ہی جو ہے وہ 8 کیچز پکڑ لیے. تو میں چاہوں گا کہ جیو سپر جو ہے وہ اس طرح کی بھی خبر دے، نہیں دے گا. تو بات وہی آ گئی کہ کمنٹری پہ اگر آپ لوگ نہیں یہ بات کر سکتے یا اس طرح سے جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے تو یہاں پر کیوں آپ کو یہ ضرورت پیش آئی کہ اسی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم جنس پرست. یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے نا، وہ جو بھی ہیں. آپ سیدھی خبر دیں نا، آپ وہ اینگل ہی ڈیفرنٹ آپ نے خبر کا دے دیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی تھے، یہ ایڈیٹوریل ڈیسیجن جس کا بھی تھا، بڑا ہی کوئی عجیب سا ڈیسیجن تھا یہ، اور بڑا غلط ڈیسیجن تھا. مطلب میں خود کہتا ہوں کہ ہمیں بہت سی شکایات اگر آپ کو ہے، میں خود کہتا ہوں کہ امریکی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ دوغلا پن ہے کہ ماضی میں آپ ان کو برا بھلا کہتے رہے اور آج آپ ان کو اچھا کہہ رہے ہیں. یہ دوغلا پن ہے. لیکن اس کو اینگل اور طرح سے دینا، آپ تنقید کریں، تنقید کرنے کا حق آپ کے پاس ہے، لیکن یہ اینگل دینا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ اینگل غلط تھا. مطلب جیو ایک ریپیوٹیڈ ادارہ ہے اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن یہ اینگل غلط تھا. اور حقیقت بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب ٹرمپ کی جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے نا، وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ فری عمران خان. اچھا، جیو کے ٹویٹ کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب فری عمران خان. تو یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ ٹرمپ کی جو آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے نا، وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. تو یہ جس کا بھی ڈیسیجن تھا، یہ ایڈیٹوریل جس کا بھی ڈیسیجن تھا، تو یہ بڑا غلط ڈیسیجن تھا، اور اس سے اب اپنی ریپوٹیشن ہی انہوں نے خراب کی. اب ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی جب وہ ایڈمنسٹریشن آئے گی، اس کے بعد یہاں پر بھی امریکن ایمبیسڈر جب آئیں گے تو جیو کو جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا ہو سکتا ہے سامنا کرنا پڑے. لیکن اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد جناب اسد کیسر صاحب نے آج قومی اسمبلی میں جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم سے زبردستی استعفے مانگے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا، جس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ کس قانون کے تحت ایم این ایز کو تنگ کیا جا رہا ہے. اراکین کو خود اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور انتظامیہ سے خطرہ ہے. اسد کیسر کا کہنا تھا کہ زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی. ہم نے ایوان میں خصوصی کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے ابھی تک کیا نتیجہ نکالا؟ پنجاب میں ہمارے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جناب ہم سے جو ہے وہ زبردستی استعفے مانگے جا رہے ہیں. اب یا ان سے مانگے جا رہے ہیں، آئی ایم شور کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس کے پروف ہوں گے، اور یہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سارے پروف دیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا کلیم انہوں نے کیا ہے کہ اب ان کے ایم این اے سے یا ایم پی ایس سے جن سے بھی استعفے مانگے جا رہے ہیں، ان سے مانگے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ثبوت ہوں گے. اور اگر یہ کلیم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ ثابت بھی کریں گے. اس کے بعد جناب شیر افضل مروت صاحب، وہ بھی آج قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی کچھ اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ جناب رانا ثناء اللہ آئے ہوئے ہیں 8 مہینوں میں، ہم نے دیکھا کہ یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے. شیر افضل مروت نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. کوئی مذاکرات تب تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک سیاسی قوتیں ٹی او آر ڈسکس نہ کریں اور پھر وہ ٹی او آر اسٹیبلشمنٹ سے ڈسکس کریں. انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کی. میڈیا مذاکرات کی بات کرتا ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. سیاستدانوں میں ٹی او آر طے ہی نہیں کیے جاتے. انہوں نے کہا کہ جناب خواجہ آصف کا بہت احترام ہے، لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے. میں گلہ کرتا ہوں لوگ میرے، لیکن وزیر اطلاعات نے غلط بیانی کی. کیا ممکن نہیں کہ ٹی او آر اور مسائل کے حل کے لیے کمیٹی بنائے؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عوام نے مسائل کے ادراک کے لیے یہاں بھیجا ہے. ہمارے علاقوں میں طالبان نے قبضہ کیا ہے. کل خواجہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہل کرنا پڑے گی. کیا رانا ثناء اللہ حکومت کے باضابطہ موقف سے ہمیں آگاہ کریں گے؟ تو بڑی اچھی بات ہے. شیر افضل مروت صاحب بڑے اچھے موڈ میں لگ رہے تھے اور بڑی اچھی انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی. خواجہ آصف صاحب نے بھی بعد میں گفتگو کی قومی اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ جناب کل بھی تصدیق کی تھی، باقاعدہ مذاکرات کی شروعات نہیں ہوئی ہے. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ابھی تک مذاکرات کی کوئی باضابطہ بات نہیں کی گئی. اگر اس ایوان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو معاملات یہیں حل کرنے ہوں گے. یہ بات کہ کمیٹی بن گئی ہے یہ بے معنی ہے. یہ باتیں اسی وقت معنی خیز ہو سکتی ہیں جب تک کوئی سنجیدگی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ کتنی اموات ہوئی ہیں. رینجرز اور پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کو کس نے مارا ہے؟ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلی دفعہ ادھر سے خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا ہے.
بھائی نے کہا کہ میری زبان آگ اگلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, میری زبان میں شیرنی نہیں آتی, پیار سے بات کریں گے تو پیار سے جواب آئے گا. تو خواجہ صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کے بھی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ شیر افضل مروت صاحب ماضی میں بھی پی ٹی اب یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی تعریف کر دیتے تھوڑی سی, تو پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ان کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں, وہ ان کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, تو آج بھی ایسا ہی ہوا. میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس طرح کا مذاق کرتے ہیں, اس طرح کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا جان بوجھ کے بات کو اچھالتے ہیں. خیر اس کے بعد جناب ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ جو وہ یہ ہوئی, وی نیوز نے خبر دی کہ جناب پرویز خٹک کی جو ہے وہ اپنے بھائی سے صلح ہو گئی ہے اور وہ نون لیگ میں شمولیت بھی کرنے لگے ہیں, اور صوبے میں ان کو جو ہے وہ شاید کوئی اہم رول بھی دیا جا رہا ہے. خبر جو وی نیوز نے دی ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب سابق وزیر دفاع, وزیر اعلیٰ اور عمران خان کے سابق قریبی ساتھی پرویز خٹک ایک بار پھر سیاست میں سرگرم ہو گئے اور ممکنہ طور پر جلد ہی نون لیگ میں شمولیت اختیار کر کے صوبے کی سیاست میں فعال نظر آئیں گے. پرویز خٹک کے قریبی حلقے بتاتے ہیں کہ وہ جلد ہی وفاقی کابینہ کا حصہ بن جائیں گے, اور اس ضمن میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان سے ملاقات کریں گے, جو انہیں صوبے کے حوالے سے خصوصی ٹاسک بھی دے سکتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے خبر بھی دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب لیاقت خٹک جو کہ ان کے بھائی ہیں, ان کے درمیان بھی جو ہے وہ صلح ہو گئی ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کی بھی جو ہے وہ پرویز خٹک سے ملاقات ہوئی تھی. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پرویز خٹک کے اوپر کیسا ڈاؤن فال آیا ہے. یہ ایک وقت ہوتا تھا کہ کے پی کے اوپر ان کی جو ہے وہ ایک ہوا گونجتی تھی, لیکن آج جو ہے وہ ان کو پوچھا نہیں جا رہا تھا. میں پہلے ابھی آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے اگر وی نیوز کی خبر کے ساتھ ہی دیکھا جائے تو ان کو جو ہے وہ نون لیگ میں شمولیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ جب سے خان صاحب سے ٹوٹے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی پارٹی بھی بنائی تھی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک گرانے کے لیے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد یہ بالکل ہی غائب ہو گیا. اب پھر آئے, اب دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آگے چل کے, کیا یہ نون لیگ میں شمولیت کرتے ہیں یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.